السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 یعنی 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ، الذی جس نے، انزل نازل کی۔ اس کے لفظی معنی ہوتا ہے نازل کرنا کے بلند جگہ سے نیچے اترنا۔ اسی سے لفظ تنزیل اور انزال بھی ہے۔ تنزیل آپ کو بتایا تھا یعنی تسلسل سے اترتے رہنا۔ انزال ایک ہی دفعہ یعنی یک بارگی نازل ہونا، اور تنزیل لگاتار، جیسے قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا محبوب کریم کے سینے اقدس پر۔ انزلہ نازل کی، علی پر، کس پر، کا تم، کیا مراد ہے یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہی ہے جس نے تم پر یعنی آپ پر محبوبہ نازل کی کیا چیز، الکتاب، کتاب کو۔ اس کا روٹ کاف تا اور با ہے۔ اس کے جو لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ آپ بکس کے اوپر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لکھا ہوتا ہے جمع، تدوین وغیرہ وغیرہ، یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو کیا مراد ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں، پھر اکٹھا کیا گیا، بائنڈنگ کی گئی ہے، اور یہ ایک یعنی مدون کر کے، تدوین کر کے آپ کے سامنے بک لائی گئی ہے۔ تو اس کے لفظی جو معنی ہے نا، کافتابہ ہے کتبن، لکھنا، اور اصل معنی ہے جمع کرنا۔ کیسے جمع کرنا؟ جیسے دیکھیں ایک ورڈ بنا ہوتا ہے یہی، جیسے کافتابہ، تو یہ بھی کافتابہ کے مجموعے کا نام ہے۔ اسی طرح جب الفاظ ہوتے ہیں پھر کچھ ایک ورڈ بنتا ہے، پھر اس کے بعد ورڈز کے مجموعے کا کیا نام ہوتا ہے، ایک پیراگراف بنتا ہے، ایک کیا کہہ سکتے ہیں، محاورے بنتے ہیں اور جملے بنتے ہیں، پھر اسی طرح چیپٹرز بنتے ہیں، پھر چیپٹرز کا جو ہے مجموعہ، پورے بک کا ایک سلیبس تیار ہوتا ہے۔ تو بک ایسے ہی بنتی ہے نا، یعنی ورڈ سے، لفظوں سے، چیپٹر سے، اور انسانی سوچوں سے بھی آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو اس کے مائنڈ میں آتے ہیں وہی لکھتا جاتا ہے اور الفاظ کی شکل میں پہناتا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جمع کرنا پھر ایک بک کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو یہاں ایک خوبصورت کتاب کا تذکرہ ہے۔ کون سی کتاب کا؟ قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ اس میں کیوں یہ خوبصورت لفظ آیا اور کتاب اس کا نام آیا؟ کیا اس لیے یہ جمع تدوین کیے گئے، یہ 30 پارے اس لیے ہیں کہ ہم لوگ خالی دیکھتے رہیں؟ نہیں، اللہ نے نازل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ من سے ہو، اس میں کیا ہے؟ آیات، آیات نشانیاں، یا جو آیات ہے، آیتن کی جمع ہے یہ آیات۔ اس میں 2 قسم کی آیات ہے۔ ایک تو ہے محکمات، محکم، پکی، جانچی ہوئی، مضبوط۔ محکماتن کی جمع ہے یہ، اور جانچی ہوئی، مضبوط کی ہوئی، پختہ۔ اس کا جو روٹ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مصدر ہے وہ ہے احکام۔ احکام کیا ہوتے ہیں؟ جیسے اس کا یہ بھی روٹ ہے نا، حاکم، حکم، تو اس کے یعنی احکام کیا ہوتے ہیں؟ حکم۔ اور حکم کون دیتا ہے؟ جو رولر ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے گاڑی کے اندر سٹیئرنگ لگا ہوتا ہے تو وہ بھی تو اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، پوری گاڑی کو وہ حکم دے رہا ہوتا ہے، جی ادھر چلو، یہ ادھر چلو، یہ آگے چلو، یہ پیچھے چلو۔ اور جو کنٹری کا ہوتا ہے حاکم، وہ کیا کرتا ہے؟ پورے اداروں کو حکم دے رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے قوم کو ادھر لے جائے ادھر لے جائے۔ تو احکامات، یہ اس کے علاوہ آپ گھر کا آپ دیکھ سکتے ہو، ماں باپ کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرنا ہے، اسی طرح اداروں کے اندر بھی۔ تو وہ بنیادی جو چیزیں ہیں، پکی، محکم، یہ ان آیات کا تذکرہ ہے۔ ہن، وہ اصل ہے۔ بھی تو ماں کو کہتے ہیں نا،
اور ہم بچوں کو یا ہمارے بچوں کو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دوڑے دوڑے ماں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہی تو ایک بنیاد ہوتی ہے، وہی تو ذریعہ ہوتی ہے، وہ جو ہمارے معاملات کو حل کر سکتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بچے کو جب کوئی مارتا ہے تو دوڑ کے ادھر جاتا ہے ماں کی طرف۔ محکمات وہ آیات ہیں یا وہ آیات مراد ہے جن میں لفظی اور معنوی اعتبار سے کسی قسم کا اشتباہ نہ پایا جاتا ہو، کوئی شبہ نہ پایا جاتا ہو، ملتی جلتی نہ ہوں۔ اور پکی آیات آپ کہہ سکتے ہیں شرعی آیات جو ہوتی ہیں، جو احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، وہ ہن وہ ام الکتاب، کتاب کی اصل ہے، یعنی وہی اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرَ اور دوسری یا بعض متشابہات، متشابہ یا ملتی جلتی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں کا معنوی لحاظ سے اس قدر مماثل ہونا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو سکیں تو شبہ کہلاتی ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت 25 میں پڑھا تھا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے۔ متشابہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ میوے اصل اور مزہ میں مختلف ہونے کے باوجود رنگت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اس طرح کی اور بھی ہم بہت ساری آیات پڑھتے ہیں۔ سو اما وہ کہ الذین جن فی میں قلوب، قلب کی جمع، ہم ان کے۔ قلب آپ کو پتہ ہے اپس اور ڈاؤنز ہوتا رہتا ہے، یعنی دل کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ویسے بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی میرا دل یہ کر رہا ہے، ابھی میرا دل وہ کر رہے ہیں۔ اس کے معنی بھی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیرنے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنے کے ہیں۔ تو دل یہ بھی پورے جسم کا حکمران ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں باہر موسم اچھا ہو تو تبھی اچھا لگتا ہے جب دل ہمارا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اپس اور ڈاؤنز یہ ہمارے اندر کی کیفیات ہوتی ہیں۔ زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پن، اعتدال سے ہٹنا اور ایک طرف جھک جانا۔ جب اعتدال سے ہٹیں گے تو ظاہر ایک سائڈ پہ جھک جائیں گے نا۔ فَيَتَّبِعُونَ پس یتبعون اتباع کرتے ہیں، ما ان کی جو تشابہ متشابہ ہیں۔ تشابہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ مشابہ ہوا، وہ مشتبہ ہوا، وہ ملتا جلتا ہوا۔ تشابہن اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے مانند ہونا، باہم مماثل ہونا، ملتا جلتا ہونا۔ منہ اس میں سے، ابتغاء تلاش کرنے کو۔ ابتغاء اس کے لفظی معنی ہوتی ہے یہ خاص کر کوشش کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنے پر بولا جاتا ہے۔ اگر اچھی چیز کی طلب ہوگی تو کوشش بھی محمود ہوگی، ورنہ کیا ہوگا؟ اچھے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ محمود کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ خود سوچیے، مذموم ہوتا ہے۔ سورہ اسراء میں آتے ابتغاء رحمت من ربک، اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں، وابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ اپنے رب ذوالجلال کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اگلا لفظ ہے فتنہ۔ فتنہ دراصل فتن کے معنی ہوتے ہیں سونے کو آگ میں گلانے کے، تاکہ اس کا کھرا کھوٹا ہونا کلیئر ہو جائے۔ آگ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے نا سونا، تاکہ اس کا جو اصل ہے وہ علیحدہ ہو جائے اور دوسرا علیحدہ ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم سورہ ذاریات میں ہے یومہم علی النار یفتنون، جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اور ابتغاء تلاش کرنے کو، تأویلہ تعویل یہ اول سے مشتق ہے جس کے معنی چیز کے اصل کی طرف رجوع ہونے کے، اور جس مقام کی طرف کوئی چیز لوٹ کر آئے اس سے مویل کہا جاتا ہے۔ مویل کا معنی ہوتا ہے جائے باز گشت، یعنی ایسی تعویل کسی چیز کی کرنا کہ وہ اپنے اصل مقصد کی طرف اس کو لوٹانا مقصود ہو۔ تعویل ہی اس کے غلط معنی کی،
اور ما نہیں یعلم جانتا تعویلہ اس کے صحیح معنی الا اللہ الا بغیر اللہ اللہ تعالی کے و اور راسخون اور پختہ. راسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا، یا مضبوط بھی آپ کہہ سکتے ہو، جیسے راسخ الغدیر یعنی جوہر کا پانی خشک ہو کر زمین میں جذب ہو گیا. تو اس سے معنی کیا ہے؟ مراد وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں یا جن کے اندر علم راسخ ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے. پھر علم میں یقولون کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے کلن سب، من عندی پاس سے، ربی اور اس کے ساتھ نون الف صبرنا یہ ضمیر ہے، معنی ہوتا ہے ہمارے، و اور ما نہیں یذکروا نصیحت قبول کرتے، الا مگر اولو ذو کی جمع ہے، واحد ذو ہے اور جمع اولو ہے، الباب عقل مند. الباب لب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خلاصہ، جیسے لب لباب کہتے ہیں نا اس چیز کا، یا کوئی کہانی یا کوئی بھی چیز جب سنتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس کا لب لباب بتو، یا کوئی بھی بات بتا رہا ہوتا ہے کہتے ہیں لمبی تفسیر نہیں چھوڑو، لب لباب بتو، یعنی اس کو شارٹ معنی میں جامع بات بتو، خلاصہ. اور اس کو برین کو بھی تو لب کہتے ہیں نا، اور مغز جیسے بادام کے اندر جو گریاں ہوتی ہیں ان چیزوں کو. اور یہ سمجھیں کہ سب سے جو بہترین ہمارا پارٹ ہوتا ہے وہ تو برین ہی ہوتا ہے نا، پورے جسم کو وہ ہدایات دے رہا ہوتا ہے. تو یہ عقل والوں کو خصوصی طور پر کریم رب نے مخاطب فرمایا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں سننے والے، لیکن نصیحت جو قبول کرتے ہیں وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اولو الالباب، عقل والے. بمحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل فرمائی کتاب آپ پر. کن پر؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں، کس کی؟ یعنی اس کتاب کی، قرآن کریم کی کچھ آیتیں محکم ہیں، احکام والی ہیں. ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں، جڑ ہیں، بنیاد ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں. پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ مالک نے بتا دیا. مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، قرآن سے ان کا مقصد فتنہ انگیزی، وابتغاء تأویلی، اور غلط معنی کی تلاش ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو، یعنی جو متشابہات ان کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالی کے. والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کریم کے پاس سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند. یعنی کہا تو سب کو جاتا ہے لیکن قبول کون کرتے ہیں؟ جو سیانے ہوتے ہیں. تفصیل جان لیتے ہیں کہ محکم کی تعریف امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح ہو، کلیئر ہو، اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ نہ وارد ہو سکتا ہو. یعنی جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو، وہ ہوتی ہیں متشابہ. یعنی واضح ہوگی محکم، اور جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو، وہ ہوگی متشابہ.
جیسے قرآن کی بعض آیات بالکل واضح ہیں اور ہر شک کو شبہ سے بالا تر ہیں، اور یہی کیا چیز ہیں قرآن کریم میں بتایا گیا کہ وہی اصل ہیں، وہی مرجع ہیں، اور بعض آیتیں ایسی جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، اس کی مختلف تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے، اور جن کے دل حقیقت میں حق سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ سادہ لو مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو محکم آیات کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، منمانی تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بولے بھالے لوگ اس میں پھنس رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں قرآن اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک اور وسوسے پیدا کر کے انہیں اپنے دین سے بد ظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابھی کتنی ویب سائٹ بن چکی ہوئی ہیں جو قرآن اور حدیث طیبہ کو سامنے رکھ کے اس کے اندر سے وہ باتیں نکال رہے ہیں کہ جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ کہاں ابھی پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح جو کمزور ایمان والے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہو جو کم علم ہیں، ان کے سامنے بھی ایسی آیات جیسے پوسٹ ہوتی ہیں، ویسے قرآن کریم تو نہیں پڑھتے، لیکن جب پوسٹ آتی ہے اس کو بڑے غور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اس کے اندر کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ میری طرف بھیج رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی بتائیں، اس کا معنی بتائیں۔ اور میں ہر بار کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے آئے چیز، تو پہلے تو آپ وہی چیز فالو کریں جو صحیح اتھینٹک علماء کی طرف سے آئے، کیونکہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیت لی اور بس لوگوں کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ وہ شان نزول دیکھتے ہیں، پھر اس کا آگے پیچھے فل ڈیٹیل دیکھتے ہیں، پھر جا کے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو درمیان سے چھوٹی چھوٹی آیات کا نکال کے کاٹ کے لوگوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھی کچے کانوں والے سن رہے ہوتے ہیں، تو نہ وہ دھوبی کے کیا کہیں اس کی طرح، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے ہو کے رہ جاتے ہیں، غیر یقینی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہ بات ذرا درست نہیں، اور اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر بدظن ہو جاتے ہیں، بہت انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اسلام سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں بدظن ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتھینٹک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں شروع کیا، ان سے سیکھنا نہیں شروع کیا، اتھینٹک چیزیں پڑھی نہیں، اور جب جی اس طرح بھاگیں گے تو پھر تو غلط ہو جائے گا نا۔ وہ ایک بہت مشہور محاورہ ہے، ہم لوگوں کی آج یہ کیفیت ہے کہ ہمیں کوئی بندہ کہے نا کہ آپ کا کان فلان چیز لے گی، تو ہم اس چیز کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں، اپنے کان کو قریب سے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ہم بھی قرآن کریم کھول سکتے ہیں، جو اتھینٹک علماء کی تفاسیر ہیں ان کو ہم لوگ جان سکتے ہیں، اتھینٹک لوگوں سے، جیسے مفتی احمد صاحب بہت گریٹ انسان ہیں، بہت اچھی ڈیٹیلز اور بہت ہر چیز کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں، ان کی بھی آپ سن سکتے ہیں، اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پرفتن دور میں ہمیں بڑا کانشیس رہنا ہوگا، اگر نہیں رہیں گے تو بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے عرصے پہلے ہماری آنکھیں کھول دی تھی، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، اور یہ بھی میں وہ ایک واضح بات بتا دیتی ہوں جو بخاری شریف کے حدیث طیبہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیات جو کافروں پہ، جو مشرکین پہ نازل ہوئی تھی، وہ اہل ایمان پہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ خراب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کی ضرور فکر کیجئے، یہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے بدظن کرنا، قرآن کریم سے بدظن کرنا، بلکہ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو آپ رسول اللہ کے قریب آ جائیں گے۔ کہ سچ کہوں تو میرا دل بڑا پھٹتا ہے کہ جو توحید کے نام سے اٹھنے والی آوازیں ہیں، وہی توحید ہمیں رسول اللہ سے دور کر رہی ہے۔ ہمیں وہ توحید چاہیے جو صحابہ کرام اجمعین نے رسول اللہ سے سیکھی تھی۔ ان کی محبتوں کی بنیاد کس پہ تھی؟ اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، قرآن کریم کے ساتھ محبت۔ اگر آج ہم لوگ صحیح عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے اندر محبتیں آئیں گی، ہم رسول اللہ سے پیار کریں گے، ہم شبے میں نہیں پڑیں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، نہیں، جب اتھینٹک لوگ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اتھینٹک لوگوں سے بھی آپ دلائل جاننے کی کوشش کیا کریں، باقاعدہ یہ لوگ علوم سکھا رہے ہیں، آپ علم ضرور سیکھیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین کی کیفیت کے ساتھ ہی عبادات ہوتی ہیں، جب یقین چلا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔
قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتے ہیں، اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ میں نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات آپ کہہ سکتے ہو، یا سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے ورڈز ہیں جو قرآن کریم میں، جیسے یدن ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے یہی صحیح ہے، اور اللہ کے لیے یہ آتا ہے، اور اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ اسی طرح وجہ، اس کا کیا معنی ہے، یہ بھی آپ قرآن کریم کھول کے ذرا خود دیکھیے۔ اگر ہم چہرہ اور ہاتھ کریں گے تو پھر ہم کہاں پہ چلے جائیں گے؟ تو ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں، لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی معنی جو ہیں وہ کئی احتمال اس میں ہوتا ہے، اور حقیقی معنی تو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ جیسے یدن ہاتھ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو اللہ تو اعزاز سے پاک ہے، اگر اللہ کو اعزاز والا مانیں گے تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں بڑا محتاط ہونا ہوگا۔ اب پہلی قسم ہے محکم کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب کی اصل میں، اور یہی احکام شرعیہ ہیں، انہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جیسے حلال حرام وغیرہ، اور اسی طرح عمل کے سلسلے میں۔ باقی جن کے دلوں میں، میں نے بارہا آپ کو بتا رہی ہوں، جن کے دلوں میں زیغن ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ اس کا عجیب و غریب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پہلا گروہ جو جن کے دلوں میں کجی ہے، گمراہ ہے، بد مذہب لوگوں کو ہے، جو اپنی خواہشات انسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے ہاتھ اور چہرے کا بتایا، اللہ تو اعزاز سے پاک ہے نا۔ یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں، جبکہ دوسرا جو گروہ ہے وہ تو سونے لوگوں کا، وہ سچے مومنوں کا ہے، جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، کیا عقیدہ ہے کہ محکم اور متشابہ سارے کا سارا قرآن کریم ہمارے رب کریم کی طرف سے ہے، ہم سارے کے سارے اس پر ایمان لائیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہے وہ حق ہے، اور اس کا نازل فرمانا بھی بہت ساری حکمتوں پہ محیط ہے۔ رحمت صاحب یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں محققین نے جو بڑے پیارے پیارے علماء انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع و اعلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس کا علم نہ عطا فرمایا، بلکہ محبوب کے صدقے میں آپ کی امت کے اولیاء کرام کو بھی اس کا علم عطا فرمایا گیا۔ والراسخون فی العلم، یعنی علم میں جیسے پختہ لوگ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ راسخ فی العلم وہ عالم بعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو، اور مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہے جس میں 4 صفات ہوں، جیسے وہ اللہ کا بہت ہی خوف رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، تقوی والا بندہ ہو، ایک تو اس میں یہ صفت ہونی چاہیے، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ تواضع ہو، تیسرا زہد، اور چوتھا نفس سے مجاہدہ بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد نے بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی میں لکھا گیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اور راسخون کا جو عطف ہے، جو گرامر جانتے وہ اچھی طرح جانتے وہ اللہ پہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا حقیقی علم تو رب ذوالجلال کو پتہ ہے۔ اب ایک شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے نازل کرنے کا کیا فائدہ، جبکہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، ان سے ہدایت نہیں آ سکتی۔ تو مفسرین نے اس کا بھی بڑا سونا سا جواب دیا ہے، یہ پوری ڈیٹیل جیسے اللہ پہ وقف کریں، اور پھر متشابہات کا عام معنی کیا ہوتا ہے، یہ جو صحیح گرامر جانتے ہیں یہ تو انہی کو سمجھ آئے گی۔ لیکن میں سادے لفظوں میں جو ہے وہ بات آپ کو بتا دیتی ہوں جو مجھے بڑی اچھی لگی۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے لکھا ہے روح المعانی میں، بڑا اچھا انہوں نے لکھا، یعنی جن علماء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے، مخصوص فرمایا ہے، خاص فرمایا ہے، وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یا اس کے علاوہ اولیاء کاملین کے قلوب میں القا فرمایا۔ جیسے ہم نے ضمناً آپ کو بتا دوں، ہم لوگ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ نبی تو نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں الہام کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ کیا کیا کہ وہ باکس میں ڈالے اور دریا کے حوالے کر دے۔ اللہ قادر ہے
تو یہ فرماتے ہیں کہ وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اولیاء کاملین کے قلوب میں بھی القا فرمایا، کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع یعنی بلند مقام اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کے مرتبے کو پہچانتا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور نفی پھر کس چیز کی ہے؟ نفی علم محیط کی ہے، اور اس علم کی جو انسان اپنے عقل اور فکر سے حاصل کرتے ہیں، نہ کہ اس علم کی جو اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی دی یا کسی ولی کو بذریعہ الہام عطا فرمائی۔ پھر آخر میں بڑا سونا انداز میں اس کو یعنی وائنڈ اپ ہوا کہ اولو الالباب کیا کہ عقل والے، کیا فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے، عقل کے ذریعے ہدایت نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ یاد رہیں کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے نا، لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے الجھاؤں سے نکل سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ جب ہم عقل والے ہوئے، جب ہم نے اللہ کی نصیحت کو قبول کر لیا۔ دیکھیں گھر کے اندر ایک ماں نصیحت کرتی ہے، اسی طرح استاد بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو نصیحت کرتا ہے، لیکن کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ جو عقل والا ہوتا ہے، اور جو عقل والے ہوتے ہیں پھر وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ کامیابی کی راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کے بارے میں محتاط ہو جائیے۔ صحیح العقیدہ جو علماء کرام ہیں ان سے دین سیکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے کلپس یہ اندر سے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے جو نہیں پورے ان کے دروس سنیں۔ اگر 3 گھنٹے موویز دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ اس طرف آئیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اندر آپ کا روشن ہو رہا ہوگا، آپ کو اندر کی غذا ملے گی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی درخواست کرنی ہے کہ آپ یوٹیوب یا جو فیس بکس پہ آپ علم نہیں سیکھیں، بلکہ اتھینٹک علماء کے سامنے جائیے، سیکھیں، اور صحیح علم پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بڑا پرفتن دور ہے، ابھی اگر نہ سنبھلے ہم لوگ تو بہت دور چلے جائیں گے۔ ہمیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، جو یہود و نصارہ کے حالات ہیں ان سے۔ اگر ابھی ہم لوگوں کی آنکھیں نہ کھلی تو پھر ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔